میرا یہ سوال ہے کہ یہ 8 فروری کو جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ پی سی بی کے الیکشنز منعقد کروائیں گے کہ بعد میں کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ آف گورنر کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کافی کام ہم نے کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ کل اس کو کمپلیٹ اگر کر لیتے ہیں تو اب کل ہم اگر اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا الیکشنز کروا سکتے ہیں. وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بی او جی کب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, اس میں اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو تو یہ اس کے بھی امکانات ہیں کہ ہم اس کو 8 سے پہلے بھی انعقاد کر سکتے ہیں اور 8 سے تھوڑا سا بیونڈ بھی جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کوئی 8 فیبرری کا کوئی بینچ مارک نہیں ہے. ہم نے اپنے جو پی سی بی کا آئین ہے اس کی پروویژنز کو ایڈہیئر ٹو کر ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے تو موجودہ صورتحال میں جو چیف سلیکٹر ہے یا کوچنگ سٹاف ہے, سلیکشن کمیٹی ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ رن کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ کہ ان میں کچھ آپ تبدیلیاں لانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیف سلیکٹر کی آپ نے بات کی یا کوچنگ سٹاف یا ان کے چیف کوچ کو مقرر کرنا ہے, اس میں کچھ جو ہیں وہ پہلے سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اگر ضرورت پڑے کسی ایسے کمپوننٹ کی کہ جو کہ ضروری ہے جس کی کنٹینیوٹی, تو وہ تو پھر ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سرٹن شارٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ نئی آنے والی جو بورڈ آف گورنر ہے یا چیئرمین ہے وہ پھر ان کا جو ہے وہ فیٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن اس وقت جو پی ایس ایل سامنے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ پریپریشنز ابھی سے پی سی بی نے شروع کی ہوئی ہے, انیشیٹ کی ہوئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا, کوئی اگر ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے جو لانگ ٹرم نہ ہو, جو ضروری ہو اس اتنے بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے, تو وہ تو ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم اپنی لمٹ سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے. اگر 8 فروری سے پہلے آپ الیکشن کروا دیتے ہیں اور اس میں جو نامزد کردہ امیدوار ہے وہ منتخب بھی ہو جاتا ہے, تو آپ اپنا ٹینیور پورا کریں گے یا وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا جو پی سی بی کا آئین ہے اس میں یہ ہے کہ فرض کریں ہم 7 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو الیکشن کروا دیتے ہیں اور الیکشن رزلٹ ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں, تو پھر یہ الیکشن کمیشن نے ایک 7 دن کے اندر اندر الیکشن کے انعقاد کے ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے جس میں آپ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہے وہ کس دن سے چارج سنبھالیں گے. تو وہ صرف ایک 7 ڈیز کا کوشچن موجود ہے. ایک تو یہ بتا دیں, کل آپ کی جو ٹیم ڈائریکٹر تھے محمد حفیظ صاحب, ان سے ایک ملاقات ہوئی, اس میں بتائیے گا کیا انہوں نے تجاویز دیں؟ جہاں تک حفیظ احمد صاحب کا تعلق ہے ان کی بالکل ملاقات ہوئی, اس میں وہاب ریاض بھی تھے اور ہمارے بیرسٹر سلمان بھی تھے, اور اس میں ایک جنرلی ایک ڈسکشن ہوئی جو ہمارے حالیہ میچز ہوئے ہیں آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی, تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری بڑی بری کارکردگی رہی ہے, تو اس کی کچھ چیزیں انہوں نے انفارملی ہم سے ڈسکس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹر ٹیم بھی تھے اور وہ اپنی ایک ان رائٹنگ رپورٹ بھی مرتب کریں گے جس میں وہ اس کے پروز اینڈ کونس کے کیا وجوہات تھیں یا کہاں کہاں خرابیاں تھیں, کہاں کہاں جو ہے وہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ تو جو سجیسٹ کریں گے اس کے مطابق پی سی بی جو ہے وہ اس پہ اقدامات کرے گی. کویشچن یہ تھا سر کہ ابھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور زلمی نے کچھ شیڈیول کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو میچز تھے وہ اسلام آباد میں نہیں رکھے گئے, کم میچز رکھے ہیں. تو کیا آپ اس کیپیسٹی کے اندر ہیں کہ شیڈیول کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکے؟ اور دوسرا بھی حفیظ کی آپ نے بات کی کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بھی کیپیسٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہے, یا اس کی بھی اجازت دینی پڑے گی؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو پشاور زلمی کی بات کی, مجھے تو خیر اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شیڈیول کے اوپر اعتراض کیا ہے. اگر ان کا اعتراض واقعی جینون ہے تو یہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسکیڈول آگے پیچھے کر سکیں. تو وہ تو شاید میں بھی اپنی انکمبنسی ایز چیئرمین کر دوں, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو ان کو تو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ نے جو ان کا کیا ہے حفیظ صاحب کا جو کانٹریکٹ ہے وہ دیکھیں وہ میں نے کل ہی اس پہ میں نے بریفنگ لی تھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ 1 ماہ کے لیے تھا, کیونکہ وہ ٹیم جا رہی تھی آپ کی آسٹریلیا,
تو اس وقت ویسے تو یہ ہے کہ وہ جو عہدہ وہ ہولڈ کر رہے تھے اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنی ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن تھی تو ان کو 1 ماہ کے لیے جو ہے امپلائی کیا گیا تھا 1 ماہ کے کانٹریکٹ پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی 1 ماہ سے کافی زیادہ وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو ان کو پھر یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے بعد مدت کے بعد ان کو وہ جو ڈیلی پریویلیجز ہوتے ہیں، ڈیلی الاؤنسز وغیرہ اسی پہ تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایڈورٹائز ہو کے یہ کیس دوبارہ اس وقت پیٹرن کے پاس موجود ہے. اس میں حفیظ صاحب کی بھی جو ہے ان کی بھی ریکمنڈیشن ادھر پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو پیٹرن آفس ہے وہ جب تک اس کو کر دے گا تو وہ بن جائیں گے دوبارہ اگر ایسا ہوا تو. آپ قائم مقام چیئرمین ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی امور بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرافی چل رہی ہے کراچی میں جس کا فائنل 27 جنوری سے ہونا تھا، لیکن اب اس کے فائنل کا شیڈول چینج کر کے 6 سے 10 فروری کر دیا گیا ہے، اور اس دوران الیکشن بھی ہے کیونکہ ایک سندھ پریمیئر لیگ ہو رہی ہے. شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑی کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اسی وجہ سے ٹورنامنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا فائنل کا. تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور 6 سے 10 کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے کوشچن کیا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذرا دیکھ رہا تھا. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتا ہے، وہ ہے SNGPL، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے، آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں. تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اسکیڈول وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینئنس یا کھلاڑیوں کی کنوینئنس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہوا ہے، اور اس میں کوئی ایسا سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. محمد علی ناصر. کیونکہ وہ فائنل ہے، فائنل کے متعلق. سر پچھلے 1 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی پراپر چیئرمین نہیں رہا، مینجمنٹ کمیٹی آتی رہی جاتی رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی پہ اس سے برا اثر پڑا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میگا ایونٹس ہوں یا بائی لیٹرل سیریز ہوں، ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ویسے تو یہ کوئی آئیڈل سچویشن نہیں ہے کہ یہ ایڈ ہاکزم کے اوپر چیزیں چلتی رہیں، اور مینجمنٹ کمیٹیز جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹیز چل رہی. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ جو آئین میں ایک بورڈ آف گورنر ہے اور اس کا چیئرمین ہے پرماننٹ بنیادوں پہ، جن کی میعاد 3 ماہ ہے، وہ تو ایک بہت اچھی سچویشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کی اچھی کارکردگی کا جو سوال ہے اس میں یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جن تمام چیزوں کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ابھی جو بورڈ آف گورنر نیا آئے گا اور جو چیئرمین نئے آئیں گے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ یہ جو انکنسسٹنسی کی وجہ سے بھی اگر ٹیم میں کوئی، کیونکہ اس کا ایز سچ ڈائریکٹ امپیکٹ ٹیم پہ نہیں پڑتا. ٹیم پہ ہوتا ہے کہ اس کی سلیکشن کیسی ہو، اس کی کوچنگ کیسی ہو، ان کی ٹریننگز کیسی ہوں. تو اگر ان میں خرابیاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے خرابیاں ہیں ہی جس کی وجہ سے ہارنا جیتنا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ فائنل پہ پہنچ کے بھی ہار جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی بلو دا جو ہے اسٹینڈرڈس رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ پھر آئندہ جو پرماننٹ بورڈ آف گورنر اور جو چیئرمین ہیں وہی دیکھیں گے. سر آپ کی محمد حفیظ سے ملاقات ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حفیظ نے بولا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹور میں پلیئرز کا زیادہ فوکس نیوزی لینڈ سے ہٹ کے لیگز پہ تھا کہ لیگز کے کانٹریکٹس ملیں. کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، یہ انفارمل گفتگو تھی، کوئی میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بلایا تھا، میں نے ان سے رپورٹ دی. کیونکہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تو میرے سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا مجھے؟ ہاں یس ہاں یہ ایک بڑا یہ میری نالج میں آیا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو جو ہے وہ PSL کے علاوہ سال میں 2 لیگز میں NOC مل سکتا ہے، یہ ان کے اس میں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس وقت جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے گئے، اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹیکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کا جو کچھ ضرورت پڑی ان کی
تو وہ پھر آلریڈی کمیٹڈ تھے ادھر. اس میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت کہ چونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلب میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے, اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا, اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے, یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے, وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے. تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلے پاکستان ہے, جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے, ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں, تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے.